ایک روایت میں خراسان کی جگہ ہے، ایک مقام ہے خراسان، وہاں سے دجال کے نکلنے کی روایت موجود ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک حلہ نامی جگہ ہے جو دجال کے نکلنے کی بات کہی جاتی ہے۔ اچھا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دجال کیا پیدا ہو چکا ہے یا پیدا نہیں ہوا ہے؟ حدیث پاک سے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ میں آپ حضرات کو ایک حدیث پاک کا ترجمہ بیان کر دوں مطلب کے ساتھ میں، تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ساتھی اعلان کر رہے تھے کہ الصلاۃ الجامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ ایک منادی، اللہ کے نبی کے منادی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ الصلاۃ الجامعہ، تمام کے تمام لوگ جمع ہو جاؤ۔ وہ ظہر کا وقت تھا، تمام کے تمام لوگ مسجد کے اندر جمع ہوئے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں بھی مسجد کے اندر گئی، تو اس زمانے میں تو عورتیں مرد سبھی حضرات مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میں بھی گئی مسجد کے اندر، اور جو مردوں کی صف ہے ان سے میں پیچھے ہو گئی، اور جو عورتوں کی صف ہے اس صف میں کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ نماز ادا کی گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو روکا کہ ابھی رک جاؤ۔ روکنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو، آج جو میں نے آپ لوگوں کو مسجد کے اندر بٹھایا ہے، روکا ہے، وہ اس لیے نہیں روکا کہ آج جہاد کے بارے میں اعلان کرنا ہے، نہیں، اس لیے نہیں روکا کہ آج مال کو تقسیم کیا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں آج اس لیے روکا ہے کہ ایک شخص ہے فرمایا کہ ایک صحابی ہیں، وہ صحابی اس وقت میں نہیں تھے بلکہ صحابی تو بعد میں ہوئے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ نصرانی تھے، صحابی بعد میں ہوئے۔ ایک شخص ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا دجال کے بارے میں، یا پھر صحابی سے، کسی صحابی سے سنا ہوگا دجال کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو میرے پاس ابھی آیا، وہ شخص نصرانی تھا، میرے پاس میں آنے کے بعد میں وہ شخص ایمان قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ایمان قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ شخص تاجر تھا، تجارت کرنے والا شخص تھا، سمندری سفر پر روانہ ہوا، دو قبیلے کے لوگ سمندری سفر پر روانہ ہوئے، اور جو کشتی تھی سمندر کے اندر چلنے والی، اس کشتی پر سوار ہوئے، تقریباً 30 لوگ اس کشتی کے اندر موجود تھے۔ جب سفر کے اوپر روانہ ہوئی سمندر کے اندر، تو سمندری طوفان آ گیا۔ طوفان آنے کی وجہ سے کشتی جو ہے، جس راستے پر کشتی کو جانی تھی وہ کشتی اس راستے پر نہیں گئی، بلکہ کشتی کا جو راستہ ہے، کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ جدھر جانا تھا ان لوگوں کو، ادھر نہ جا کر کے بلکہ دوسرے راستے کی طرف چلے گئے۔ کشتی جاتی رہی، تقریباً وہ جو طوفان آیا، سمندری طوفان، وہ 1 مہینے کا طوفان تھا،
طوفان کے زد میں کشتی آتی ہے اور وہ کشتی چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، اور اسی درمیان میں ایک جزیرہ آیا اور ان تمام لوگوں نے دیکھا کہ اس جزیرے میں ایک جانور موجود ہے اور اس جانور کے پورے جسم کے اوپر بال ہے، پورے جسم کو، پورے اعضاء کو بالوں نے چھپا رکھا ہے۔ ایسے جانور کو یہ لوگ دیکھتے ہیں اور ایک الگ سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ایسے وقت میں کہ کوئی نئی چیز دیکھنے کے بعد میں انسان کچھ سوچنے لگتا ہے۔ بہرحال انہوں نے جانور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کیا ہوا، جانور کے قریب ہوئے، قریب ہونے کے بعد میں اس جانور سے پوچھا کہ بدبخت تم کون ہو؟ تو اس جانور نے کہا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں۔ تو ان تمام حضرات نے پوچھا کہ تم دجال کی جاسوس ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اور جانور نے کہا کہ ادھر چلے جاؤ، اس کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں پر آپ کا جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے، آپ کا شخص منتظر ہے، آپ اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو حضرات تھے تقریباً 30 حضرات، انہوں نے سوچا کہ ارے اس جزیرے کے اندر یہ کیسی کیسی مخلوق ہے اور اندر کون کون لوگ موجود ہیں۔ اندر تھوڑا خوف ستاری ہوا، تھوڑا ڈر لگا سننے کے بعد۔ بہرحال یہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں دیکھا کہ ایک عجیب و غریب طریقے کا انسان موجود ہے، جس کو زنجیر سے جکڑ کر کے اس کو رکھا گیا ہے، ہاتھ کو گردن سے باندھ کر کے رکھا گیا ہے، پیروں کے اندر زنجیر ڈال دی گئی ہے، اور وہ شخص اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر نہیں نکلتا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایسے شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس جزیرے کے اندر جب ایسے شخص کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ جو جکڑا ہوا شخص تھا زنجیر کے اندر، وہ کہنے لگا کہ میرے بارے میں تو تم نے سن لیا ہوگا کہ میں کون ہوں، اس لیے میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو یہ جو حضرات وہاں پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ہم سمندری سفر پر نکلے ہوئے تھے اور کشتی ہماری بھٹک گئی اور سمندری طوفان آ گیا۔ طوفان آنے کی وجہ سے جس راستے پر کشتی کو چلنی تھی اس راستے پر کشتی نہیں چلی، بلکہ دوسرے راستے کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک جزیرے کے قریب آئے جزیرے کے، تو وہاں ایک جانور وہاں پر دکھائی دیا اور میں نے ان سے پوچھا تو اس جانور نے مجھے تمہارا راستہ بتلایا۔ تو دجال نے پوچھا کہ اچھا بیسان نامی بستی کا کیا حال ہے، کہ وہاں پر ایک باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اور وہاں کے کھجوروں کا کیا ہے؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ دجال پوچھتا ہے۔ کس سے؟ وہ 30 لوگ اس کے اندر موجود تھے، ان تمام لوگوں سے دجال پوچھتا ہے کہ بیسان نامی ایک ملک شام کے اندر ایک بستی ہے، اور اس بستی کے اندر جو ہے کھجوروں کا باغ بہت زیادہ ہے۔ تو دجال نے اس کھجور کے باغ کے بارے میں پوچھا کہ وہاں کے پھلوں کا کیا حال ہے۔ ان لوگوں نے بتلایا کہ وہاں پھل بہت ہو رہے ہیں، لوگ ان تمام پھلوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر دجال نے پوچھا کہ بحر تبریہ کا کیا حال ہے، کیا اس بحر کے اندر پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہاں تو بہت پانی ہے۔ پھر دجال نے کہا کہ وہ جو باغ ہے کھجور کا، ایک وقت آئے گا
کہ وہاں پر پھل نہیں رہے گا، اور بحری تبریہ کے اندر جو پانی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بحر تبریہ سوکھ جائے گا۔ پھر دجال پوچھتا ہے کہ اچھا اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ جن کا نام محمد ہوگا اور وہ مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوگا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے گا اور ان کی لڑائی مکہ والوں سے ہوگی، کیا وہ شخص پیدا ہو گیا ہے؟ یہ ساری باتیں کون پوچھ رہا ہے؟ دجال پوچھ رہا ہے۔ تو ان حضرات نے جواب دیا کہ وہ شخص پیدا ہو گیا، بلکہ ہجرت کر کے مدینے بھی چلے گئے، ان کی لڑائیاں بھی ہو گئی، جو بدر کی لڑائی ہوئی ابو جہل سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اور جنگ احد۔ بہرحال ان تمام حضرات نے بتلایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہوا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پر تو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، وہاں کے اطراف و اکناف کے لوگ بھی مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات جیسے ہی دجال نے سنی ہے، سننے کے بعد میں اپنے پیر کو زمین پر مارا اور چیخنے لگا، چلانے لگا اور اپنے افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ تو وہاں سے یہ سب مناظر دیکھنے اور سننے کے بعد میں جو شخص وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں سے جب واپس لوٹے ہیں تو ان میں سے ایک شخص تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آیا اور اپنی یہ ساری کہانی اپنی سفر کی سنائی، اور اسی وقت میں ایمان قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر تمام لوگوں کو روکا تھا یہ قصہ بتلانے کے لیے۔